چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں، جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے۔ لیکن اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 39 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت بھی کریں گے اور انہیں درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ثا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ثا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ثا، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے صاد۔ جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان حروف میں سے ہے جنہیں ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور سین کو باریک پڑھیں گے۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ثا، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہاں لکھا ہوا ہے صاد، اس میں آئے گی؟ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ صاد کو پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے سین، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی؟ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں تا پر تنوین ہے، کیا ہے؟ تنوین۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے میم۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے، اور میم بھی حروف یرملون میں سے ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ جی، ادغام کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ادغام میں ہم یہاں پر غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے خا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ جی، اور حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو خا کو بھی ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔
پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں کون سی مد ہوتی ہے؟ مد عارض. مد عارض ہوتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. مد عارض کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ. اور یہاں بھی لام وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کیا ہوگا؟ یا مدہ. یا مدہ. اور یہاں بھی میم وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اچھا اب آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ مد عارض کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیں. 1 2 یا 3 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. 1 2 یا 3 حرکات نہیں، 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 2 یا 3 حرکات نہیں، 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر. جی 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یعنی آپ چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں آپ کو یہ تینوں باتوں کا اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے الف اور اس سے پہلے آ رہا ہے زبر تو کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. اور یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل. جی حروف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. جی اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں بھی مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے، جی. اب مد منفصل کو کتنا کھینچتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں آپ ہی بتا. 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ. جی مد منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ. جی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی میم پر تنوین ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے واو. کیا آ رہا ہے؟ واو. واو بھی حروف یرملون میں سے ہے اور جب تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. ادغام ہوتا ہے. تو پیارے بچوں یہاں بھی ادغام ہوگا اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ہا لکھا ہوا ہے، یہاں بھی ہا لکھا ہوا ہے، یہاں بھی ہا لکھا ہوا ہے. بہت سارے بچے ہا کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہا ان حروف میں سے ہے جن کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے. جی اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے. جی یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. تو اس فرق کا بھی آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہمارے یہ قواعد مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. اچھا یہاں سا لکھا ہوا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. نہیں آئے گی اور یہاں ہم نے غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ادغام میں غنہ کرنا ہے اور یہاں خا کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. اچھا بہت سارے بچے یہ کریں من الآخرین، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، من لام کی آواز کو اس کے مخرج سے ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، من الآخرین. مِنَ الْآخِرِينَ. اور بعض بچے پڑھیں آخرین آخرین، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، نون کی آواز کو بھی اس کے مخرج سے نہیں ہلانا. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ.
माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन सा में थोड़ी सी सीटी की आवाज़ आ रही थी, इसका आपने ख्याल रखना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सा में सीटी की आवाज़ नहीं आए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और भी छोटी छोटी गलतियां हैं, आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगली आयत पढ़ते हैं, व अस्हाबुश शिमाली वअस्हाबुश शिमाली वअस्हाबुश शिमाली, वअस्हाबुश शिमाली, स्वाद को पुर पढ़ना है, ठीक है। वअस्हाबुश शिमाली वअस्हाबुश शिमाली, मा अस्हाबुश शिमाल, मा अस्हाबुश शिमाल, मा अस्हाबुश शिमाल। मा अस्हाबुश शिमाल। बच्चों यहाँ पर मद्दे मुनफसिल हो रहा है ना, तो इसे 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचना है, ठीक है। अब यहाँ खड़ा ज़बर है, इसे आप 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। यहाँ भी खड़ा ज़बर है, इसे आप 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, लेकिन यहाँ मद्दे मुनफसिल हो रहा है, इसे 1 अलिफ के बराबर नहीं खींचना है, इसे ज़्यादा खींच कर पढ़ना है, इसे 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर, 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। व अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल, वअस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल। पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसकी जिन हरूफ को मोटा पढ़ना है उन्हें आप मोटा पढ़ें, जिन्हें बारीक पढ़ना है उन्हें मोटा नहीं करना, उन्हें बारीक ही पढ़ना है, ठीक है। और जिन्हें जितना खींचना है उतना ही खींच कर पढ़ें। खड़ी हरकत को, हरूफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींचना है, बाकी जहाँ मद्दात हो रही हैं तो उन्हें उनकी मिकदार तक खींच कर पढ़ें, दोनों को मिलाना नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि जहाँ गुन्ना हो रहा है आप सिर्फ वहीं पर नाक में आवाज़ ले जाकर अदायगी करेंगे, ठीक है। जहाँ गुन्ना नहीं हो रहा वहाँ पर आप नाक में आवाज़ ले जाकर अदायगी नहीं करनी, नाक से नहीं पढ़ना, ठीक है। व अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल, वअस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल। आप माँ को कम खींच रहे हो, मा अस्हाबुश शिमाल ऐसा नहीं, ठीक है। मा अस्हाबुश शिमाल, मा अस्हाबुश शिमाल, व अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल, वअस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप पढ़ें। वअस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल। माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत की आपने, लेकिन स्वाद को पुर पढ़ना है तो इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। बिल्कुल सीन जैसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, स्वाद बिल्कुल वाज़े होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने। फ़ी समूमिन व हमीम, फी समूमिन व हमीम, फ़ी समूमिन व हमीम, फी समूमिन व हमीम, फ़ी समूमिन व हमीम। फी समूमिन व हमीम। हमीम, हमीम ये गलत है, ठीक है। हमीम, व हमीम, फ़ी समूमिन व हमीम, फी समूमिन व हमीम, फ़ी समूमिन व हमीम। फी समूमिन व हमीम। अब ये आयत कौन पढ़ेगा? जी आप तिलावत करें। फी समूमिन व हमीम। माशाल्लाह अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हरूफ मद्दा को हम 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं, ठीक है। तो इसे आपने ज़्यादा नहीं खींचना। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों, आज हम मरने के बाद जिंदा होने के बारे में कुछ सुनेंगे। तो आप सब तैयार हैं? जी। तवज्जो रखनी है आपने, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक मरतबा अल्लाह पाक के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, कौन? हज़रत अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बैतुल मक़दस के पास से गुज़र हुआ। अब यानी आप सफ़र पर थे, और जाहिर सी बात है जब कोई सफ़र पर होता है तो उसके पास ज़्यादा राह होता है, सफ़र का सामान होता है। तो आपके सफ़र के सामान में एक बर्तन खजूर, क्या था? एक बर्तन खजूर। जी, एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर यानी ग्रेप्स का रस था। इसी तरह आप एक जानवर पर सवार थे। आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के तमाम इलाकों से गुजरे, लेकिन आपको कोई शख्स नज़र नहीं आया और सब इमारतें गिरी हुई थी। इस कदर वीरानी देखकर आप अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा। तर्जमा कंजुल इरफान, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। ये फरमाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी किसी जगह पर बांधी और आराम के लिए लेट गए।
اور پیارے بچوں یہ صبح کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت تھا. جی صبح کا وقت تھا. اس دوران آپ علیہ السلام کے بدن سے روح نکال لی گئی اور آپ 100 سال کے لیے سو گئے. کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے. جی 100 سال کے لیے سو گئے اور آپ کا گدھا بھی مر گیا. اور پھر 70 سال بعد ایران کا ایک بادشاہ آیا جس نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی اچھی طرح آباد کر دیا, اور جو لوگ یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ بھی دوبارہ یہاں رہنے کے لیے آ گئے, اور اس طرح یہ شہر پہلے سے بھی کافی اچھا ہو گیا. اس پورے ٹائم میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھا. پھر پیارے بچوں 100 سال بعد اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو شام کے وقت دوبارہ زندہ فرمایا. کون سے وقت؟ شام کے وقت. جب آپ سوئے تھے تو کون سا وقت تھا؟ صبح کا. صبح کا وقت تھا. اور جب آپ کو اللہ پاک نے زندہ فرمایا, دوبارہ اٹھایا, تو یہ شام کا وقت تھا. اب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے فرمایا تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت. یعنی آپ جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ آرام فرما ہوئے تھے, تو آپ کو لگا کہ میں 1 دن یا اس سے کم ٹھہرا ہوں, کیونکہ آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس صبح آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو. کتنے سال سے؟ 100 سال سے. جی. اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو ویسی ہی سلامت ہیں, اور اپنا گدھا دیکھو کہ یہ کس حال میں ہے. جب آپ علیہ السلام نے کھجوریں اور انگور کا رس دیکھا تو وہ واقعی بالکل تازہ تھیں. ان چیزوں میں ذرا بھی اسمیل نہیں ہوئی تھی. یعنی جب کھانا تھوڑا ٹائم بھی زیادہ پڑا رہتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے, اس میں اسمیل ہو جاتی ہے, لیکن یہ کھانا 100 سال سے رکھا ہوا تھا لیکن یہ خراب نہیں ہوا, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی. جبکہ گدھا جو تھا وہ مر چکا تھا اور اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی, اور اس کے جسم کے حصے اس کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر پھیلے ہوئے تھے, صرف وائٹ ہڈیاں ہی نظر آ رہی تھیں. پھر پیارے بچوں دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے جسم کے حصے جمع ہونے لگے اور ایک ایک کر کے آپس میں ملنے لگے. ہڈیوں پر گوشت اور کھال آ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا. اللہ پاک کی قدرت کا یہ شاندار نظارہ دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر. ترجمہ کنز العرفان. کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی, تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا, تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا, پھر اسے زندہ کیا. پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا. اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے, اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا, اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں, اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں, اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے یعنی زندہ کرتے ہیں, پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے, اور جب اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ایسا ہی ہوگا. اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرنے ہیں, اچھے کام کرنے ہیں, اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن.
तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल, और आज एक तरफ है हमारे मोहम्मद हुनैन भाई और दूसरी तरफ है हमारे मोहम्मद हंजला भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले कंपटीशन के रूल सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो भी आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेने के बाद अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स। लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है हमारे मोहम्मद हुनैन भाई से। आप बताएं, कुरान करीम में लफ्ज़ सूरत कितनी बार आया है? 9 मरतबा। 9 मरतबा लफ्ज़ सूरत आया है। क्या लगता है, सही जवाब दे रहे हैं? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे मोहम्मद हुनैन भाई को। जी हंजला भाई, आप बताएं, सूरह यासीन में कितने हुरूफ हैं? 3000। सूरह यासीन में 3000 हुरूफ हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हंजला भाई को भी। अभी दोनों ही बराबर हैं। जी हुनैन भाई, आप बताएं, कौन सा परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन में से पानी ढूंढता था? हुदहुद। हुदहुद परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन से पानी ढूंढता था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जी हंजला भाई, कुरान पाक में किस कौम के लिए अल्लाह पाक ने तालूत को बादशाह बनाने का हुक्म दिया था? ऑप्शंस कौम आद, बनी इसराइल या फिर कौम समूद? बनी इसराइल। बनी इसराइल के लिए तालूत को बादशाह बनाने का हुक्म दिया था। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे हंजला भाई ने ऑप्शन ले लिया है। जी हुनैन भाई, आप बताएं, कुरान पाक के मुताबिक किस नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने 4 परिंदों को मारने के बाद जिंदा फरमाया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने 4 परिंदों को मारने के बाद जिंदा फरमाया। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। जी हंजला भाई, आप बताएं, कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम के लिए 4 महीने के बच्चे की गवाही का जिक्र है? हज़रत सुलेमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह। इस सवाल में हमारे हंजला भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जी हुनैन भाई, आप बताएं, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने का सवाब 1000 आयतों के बराबर है? ऑप्शंस सूरह तकासुर, सूरह नास या फिर सूरह काफिरून? सूरह तकासुर। सूरह तकासुर वो सूरत है जिसको पढ़ने का सवाब 1000 आयतों के बराबर है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे हुनैन भाई ने ऑप्शन ले लिया है, लेकिन जवाब दुरुस्त दिया है। जी हंजला भाई, अब अगला सवाल आपसे है। आप बताएं, सूरह कौसर में टोटल कितनी आयतें हैं? 3। सूरह कौसर में टोटल 3 आयतें हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हंजला भाई को। जी हुनैन भाई, अब आपका आखिरी सवाल है। आप बताएं, कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जो आधे कुरान के बराबर है। ऑप्शंस सूरह आदियात, सूरह ज़िलज़ाल या फिर सूरह तकासुर? सूरह ज़िलज़ाल। सूरह ज़िलज़ाल आधे कुरान के बराबर है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और हमारे हुनैन भाई ने ऑप्शन लिया है, लेकिन जवाब दुरुस्त दिया है। अब अगला सवाल है हमारे हंजला भाई से, ये आपका आखिरी सवाल है। आप बताएं, वो कौन सी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है? ऑप्शंस शब जुम्आ, शब कद्र या फिर 11वीं की शब? शब जुम्मा। शब जुम्आ। आपका ये जवाब गलत है। शब कद्र जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो हमारे हंजला भाई का टोटल है 25 पॉइंट्स और हमारे हुनैन भाई को मिले हैं 40 पॉइंट्स। तो कौन विनर है? हुनैन भाई। हुनैन भाई हमारे विनर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह दोनों को इनामात दिए जाएंगे।
یہ لیں حنین بھائی. جزاک اللہ خیرہ. آمین. حنظلہ بھائی. جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا